اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافرو، یا ایہا الکافرون اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون میں عبادت نہیں کروں گا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا اعبد ما تعبدون میں عبادت نہیں کروں گا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ان معبودوں کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انتم اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ان معبودوں کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان معبودوں کی جن کی تم نے عبادت کی۔ ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ان معبود کی اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ سامعین اکرام، ہمارے سامنے سورہ کافرون ہے۔ سورہ کافرون کا ترجمہ کیا ہے۔ سورہ کافرون اپنے اندر بہت اہم صورت رکھتی ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مخاطب کر کے کہا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ پچھلی صورتوں سے چلا آ رہا ہے کہ قل کا لفظ ہے، قل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے یا آپ کہہ دیں۔ تو قل کا لفظ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ بالکل صاف ستھری بات کہہ دیجئے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی قاری قرآن، کوئی بھی قرآن کا پڑھنے والا اور کوئی بھی مطالعہ کرنے والا جو ایمان کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں۔ ہر قاری قرآن مخاطب ہے اس آیت میں۔ اس آیت کے مضامین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ اس آیت کا یا اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اللہ کے پیغام کو پھیلانا شروع کیا تھا اور دعوت دینا شروع کی تھی، تو ایک بہت بڑا طوفان برپا ہو گیا تھا۔ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر بھڑک جاتے تھے اور مار پیٹ کرنے لگتے تھے۔ انہوں نے ہر طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا، خرید و فروخت بند کر دی، بول چال بند کر دی، ہر طرح سے ستانے کی کوشش کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کی دعوت کو پھیلانے سے رک جائیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کفار قریش نے کہ کلمے کی دعوت یہ پھیلانے سے رک نہیں رہے ہیں، تو انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، یعنی مخالفت کا دور ختم ہو چکا تھا، اب وہ مصالحت کے طریقے ڈھونڈ رہے تھے۔ اور مصالحت کے طریقے ڈھونڈتے ہوئے قریش مکہ کے کچھ سردار، جس میں عاص ابن وائل، امیہ ابن خلف اور اسود ابن عبد المطلب، کچھ دوسرے سردار تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کا پیغام لے کے آئے۔ اور صلح کا پیغام لے کر آئے۔ صلح کے پیغام میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے سامنے ایک صلح رکھتے ہیں، اگر آپ میری بات کو مان لیجئے تو ہمارے اور آپ کے بیچ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ بات یہ تھی، انہوں نے یہ کہا کہ 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا، جو اللہ حکم دیں گے اسی کی طرح سے میں وہی طرز عمل اختیار کروں گا۔
دوسری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ سرداروں نے، قریش مکہ کے سرداروں نے یہ بھی پیشکش کی تھی کہ آپ صرف ایک مرتبہ ہمارے بتوں کو چوم لیجئے تو ہم آپ کے معبودوں کی، آپ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں یا آپ جس معبود کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، ہم اس کو مان لیں گے۔ اور کہیں پہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہمارے معبودوں کی سامنے ایک دفعہ جھک جائیے تو ہم بھی آپ کے معبودوں کے سامنے جھک جائیں گے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ مکے کے کچھ سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے مصالحت رکھی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عرب کا سب سے مالدار آدمی بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے سارے عرب کی دولت جمع کر دیں گے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ عرب کی کسی خوبصورت دوشیزہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کرا دیں گے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب آپ کو سردار مان لیں تو ہم سب آپ کو اپنا سب سے بڑا سردار مانیں گے، لیکن آپ اس دعوت سے رک جائیے جو دعوت آپ دے رہے ہیں، اور ہمارے بروں کی برائی کرنے سے رک جائیے۔ یہ پیشکش کفار قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کے جواب میں یہ کہا تھا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو تو بھی میں اس دعوت سے نہیں رکوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا اور بتایا کہ ان کافروں کو ان الفاظ میں جواب دیجیے، قل یا ایھا الکافرون، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا گیا کہ آپ کافروں کو ان الفاظ میں جواب دیجیے کہ اے کافروں۔ اب اس سورت کا شان نزول تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے بتوں کی پوجا کیجیے، ہم آپ کے بتوں کی پوجا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی، اور اس سورت کو نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم کافروں کو ان الفاظ میں جواب دو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الکافرون، کافروں سے مخاطب ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ کافر کا لفظ کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ کافر ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ کو نہ مانے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے، ان کے رسول ہونے کا انکار کرے، یا آخرت کے دن کا انکار کرے تو ان کو کافر کہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف طبقے کے لوگوں کو الگ الگ الفاظوں سے مخاطب کیا ہے۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے یا ایھا الناس، اے لوگو، کہیں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، کہیں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے یا اہل الکتاب، اے وہ لوگوں جن پر آسمانی کتابیں ہیں، یعنی تورات والے اور انجیل والے، اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم، اے گناہ گاروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے الگ الگ طبقے کے لوگوں کو قرآن میں مخاطب کیا ہے۔ تو یہ کافروں کے لیے یہ ایسا مس نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی برائی ہے، بلکہ اللہ نے کافروں کی جماعت کو مخاطب کر کے کہا، ان سے مخاطب کیا ہے کہ تم اگر میری بات کو نہیں مانتے تو مت مانو، لیکن یہ بات سن لو، یہ بات قیامت تک رہے گی، لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں ہرگز ان معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اس میں سب سے پہلے ایک بات یہ رکھنا چاہیے، ماں کا لفظ آیا ہے۔ ماں کا لفظ جو آتا ہے وہ غیر عاقل کے لیے آتا ہے، جو غیر عاقل ہوتے ہیں ان کے لیے آتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ لا اعبدو، میں عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ کرتا ہوں نہ کروں گا۔ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ میں عبادت کرتا ہوں نہ میں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہاں پر ماں سے مطلب ان صفات کی، جن صفات کے معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، یعنی تم بھی عبادت نہیں کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلے بات یہ کہ عبادت کا لفظ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی کو معبود بنائے ہوئے ہے، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ کسی کی پوجا نہیں کرتا، وہ پوجا ضرور کرتا ہے، لیکن بات اس کی ہے وہ کس کی پوجا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح کی عبادت ہم سے چاہتا ہے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ قرآن شریف کی ایک آیت میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو
حکم نہیں دیا گیا ہے مگر یہ کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود شریک کر لیں، جیسے کہ اس وقت کے مشرکین کرتے تھے اور آج کے مشرکین کرتے ہیں، اس وقت کے مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ اور بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے اور اللہ رب العزت کو بھی مانتے تھے، تو اسی کو شرک کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور معبودوں کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے ساتھ کسی شریک کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر میرا کوئی بندہ کسی عمل میں میرے علاوہ کسی اور کو شریک کر لے تو پھر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، میں اس سے کہتا ہوں کہ تم اپنے عمل کا بدلہ پورا اس شریک سے لو جس کو تم نے شریک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیتے ہیں کہ صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے۔ جیسے آج کے دور میں کفار یا کافرین اللہ کو پوجنے کے ساتھ ساتھ دوسرے بتوں کو پوجتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو، کوئی پتھر کو پوجتا ہے، کوئی پیڑ کو پوجتا ہے، کوئی سورج کو پوجتا ہے، اور کوئی درخت کو پوجتا ہے، کوئی سمندر کو پوجتا ہے۔ لیکن ہماری جو خاصیت ہے یا وہ ہم کسی اور کو نہیں پوجتے ہیں، کسی طاقت کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو ہم نہیں پوجتے ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی توحید کی تعلیم ہے۔ توحید اصل میں یہ کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ اچھا، اب عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ بھی قرآن میں بتا دیا گیا ہے کہ عبادت کا طریقہ جس طرح جو چیز ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ ہم کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے۔ جتنا ذکر ہم اللہ کا کرتے ہیں ہم کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے۔ یہی حقیقی عبادت ہے اور یہی حقیقی توحید ہے۔ جتنی محبت ہم اللہ سے کرتے ہیں اتنی محبت ہم کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ ہم کو اپنے دلوں کے اندر وہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے کہ ہماری محبت سب سے زیادہ اللہ سے بڑھ کر ہو، اس سے زیادہ کسی کے نہ ہو، تبھی ہم سچے مومن بنیں گے۔ جیسے کہ حدیث میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت بھی اللہ کے واسطے ہو اور نفرت بھی اللہ کے واسطے ہو۔ یہ دلوں کی کیفیت ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ دل میں رہتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ کہ عبادت کے طریقے کیا ہونا چاہیے۔ عبادت کے طریقے مثلاً کے طور پر ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ ہم صرف اللہ کے سامنے کرتے ہیں، ہم کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو، نہ تعظیماً کر سکتے، نہ احتراماً کر سکتے، نہ عبادتاً نہیں کر سکتے۔ رکوع ہم کرتے ہیں صرف اللہ کے واسطے کرتے، کسی اور کے آگے نہیں کر سکتے۔ تو طریقہ عبادت بھی وہی ہونا چاہیے، صرف کچھ مخصوص کام جو اللہ کے لیے خاص ہے وہ ہم کسی اور کے آگے نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ عبادت بھی ہماری ہر مومن کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مشن بھی یہی ہے کہ مومن جو عبادت کرے وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کافرین، تو کافروں سے مراد وہ کافر ہیں جو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ اس کے زمرے سے خارج ہیں۔ کافر کوئی دائمی خصوصیت نہیں کہ انسان کے اندر دائمی خصوصیت ہو، بلکہ ایک مذہب کو فالو کرنے والے یا انکار کرنے والے لوگ کافر کہلاتے ہیں۔ اگر وہ اپنے کفر سے توبہ کر لیں گے اور اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے تو پھر وہ کافر نہیں کہلائیں گے۔ تو ایک تو کافر کے لفظ کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ کافر کا مطلب ہے کہ نبی کی دعوت کا انکار کرنے والے، اس وقت جو انکار کرنے والے تھے انہوں نے جو پیشکش رکھی تھی اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا سلوک کافروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، ہمارا برتاؤ کافروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اور ہمارا رہن سہن کافروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالتی چلوں۔ ہمارا رہن سہن کافروں کے ساتھ بہت ہی خوشگوار ہونا چاہیے، ہمارا سلوک بھی ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، اور بلکہ عدل و انصاف کا ہونا چاہیے، اور حسن سلوک کرنا چاہیے۔ بہترین طریقے سے ان کے ساتھ رہن سہن کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، مال بیچ سکتے ہیں، مال خرید سکتے ہیں، ہر چیز انصاف کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسلام ہم کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن اس صورت میں جو منع کیا گیا ہے وہ منع کرنے کی بات ہے، عبادت میں کوئی صلح نہیں۔ ہم لین دین کر سکتے ہیں، تحفے تحائف دے سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، لیکن عبادت کا جب معاملہ آئے گا تو عبادت ہم میں ان کا طریقہ نہیں اختیار کریں گے، نہ ان کے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ چاہے کہ ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں ان کے معبودوں کے آگے سجدہ کر لیں تو یہ صریحاً کفر ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ عبادت میں کوئی صلح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور قیامت تک کے ایمان والوں کو اس سے روشناس کرا دیا۔
کہ آپ اپنے کافر دوستوں کے ساتھ یا اپنے کافر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، انصاف کا معاملہ کیجئے، اچھا سلوک کیجئے، لیکن ان کے طریقوں کا مت اپنائیے۔ عبادت میں کسی طرح کی صلح نہیں، عبادت جو ہوگی وہ ایک ہی ہستی کی ہوگی، وہ ہستی وہی ہے جس کے قبضے میں ہماری اور تمام انسانوں کی، ساری دنیا کی جان ہے، جس کے قبضے میں ساری طاقت ہے، صرف اسی ہستی کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کسی ہستی کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں عبادت میں کوئی صلح نہیں کرنا ہے، لین دین میں، بات چیت میں اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے، بلکہ حسن سلوک کی اجازت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اجازت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک کا معاملہ کرتے تھے، لیکن عبادت میں نہ ان کا ہم طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، نہ ان کے معبود کے آگے ہم ان کے معبود کو چن سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ نہ میں تمہارے معبود پر کبھی عبادت کرنے والا ہوں، اور جس طرح کا تمہارے طرز عمل ہے تو اس کے طرز عمل سے یہ لگتا ہے کہ تم بھی میرے معبودوں کی کبھی عبادت نہیں کرو گے۔ اچھا، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِین، لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین، یہ بہت ہی اچھی آیت ہے، اور جب اس کا مطلب سمجھ لیں گے تو اور اچھی لگے گی۔ دین حکم کا مطلب پہلے ہی بتائے، دین کا مطلب مذہب نہیں ہوتا ہے، دین کا مطلب ہوتا ہے اعمال کا بدلہ، آپ کے اعمال کی جزا جو ہوتی ہے، جیسا آپ کام کریں گے ویسے آپ کو بدلہ ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کے لیے آپ کا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ہم جس کی عبادت کریں گے اس کا اجر ہمیں ملے گا، تم جس کی عبادت کر رہے ہو اس کا اجر ہمیں ملے گا۔ تو یہاں پر یہ کہے کہ ان کے کفر سے برات حاصل کی گئی ہے۔ یہ تو اس آیت کی مختصر تشریح ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں عبادت کرنے والا بنائیے، اور اللہ تعالیٰ ہر کفر کے کام سے ہمیں محفوظ رکھیے۔ اس صورت کی کچھ فضیلتیں بھی ہیں۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ قل یا ایھا الکافرین فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے سب سے بہتر سنت ہے، یعنی فجر کی سنتوں میں اگر قل یا ایھا الکافرین پڑھ لیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ دوسری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، صحابہ اکرام سے مروی ہے، احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، وہ اکثر فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرتے تھے اور قل اللہ احد کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور بہت سے صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ یہ بتا دیجئے کہ ہم سوتے کچھ خاص عمل بتا دیجئے جو ہم سوتے وقت پڑھ لیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ صورت بتائی کہ سورہ کافرون تم سوتے وقت پڑھ لیا کرو، یہ شرک سے برات ہے، تو اس کے لیے خاص تاکید کی۔ اور ایک اور حدیث ہے جو جبیر ابن مطعم سے مروی ہے، جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل بتاؤں جس سے تم سفر کے دوران بہت خوشحال رہو، فارغ البال رہو؟ تو ان صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل یا ایھا الکافرون سے لے کر آخر قرآن تک 5 صورتیں بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا کرو اور بسم اللہ کے ساتھ ختم کیا کرو، پڑھ لیا کرو، اس سے سفر میں خوشحالی رہے گی۔ تو جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں سفر میں جایا کرتا تھا تو خستہ حال رہتا تھا، لیکن جب سے میں نے ان صورتوں کی تلاوت کی تو میں بہت ہی خوشحال رہنے لگا اور سفر میں مجھ کو فائدہ ہونے لگا۔ تو اس صورت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سفر کے دوران بھی پڑھی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک منگایا، پانی منگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاٹے ہوئے کی جگہ پر وہ پانی ملتے تھے اور قل یا ایھا الکافرون اور قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق یہ صورتیں پڑھتے تھے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج کیا۔ تو یہ اس صورت کی فضیلت ہے، اور یہ صورت کے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی عبادت کرنے والا بنائے اور مخلص عبادت گزار بنائے، اور اس صورت کو کما حقہ سمجھنے والا بنائے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔